औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दी करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, बुरी शूरत से चाहे सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मुबारक हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा अली की विलादत और हमारे महल्ले में जश्न हो रहा। अगर कोई थोड़ी आवाज़ हो तो फिर आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो हम लोग गए तो नहीं हैं क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों को ही बुलाते हैं और उधर ही होता है। तो पहले तो काफ़ी इधर मतलब हो रहा था हल्ला गुल्ला, लेकिन अब थोड़ा कम हुआ है। तो मैंने कहा अभी मुझे लोगों की आवाज़ें आ रही हैं तो इग्नोर कीजिएगा। बाकी अल्लाह ताला को आपको भी मुबारक और हमें भी मुबारक ढेरों ढेर। तो अल्लाह ताला ये महीना हम सब के लिए रहमतें लेके आए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। कैसे हैं जी आप लोग? जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शूरतों से चाहे सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आपको और हमें सबको हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा अली की विलादत ढेरों ढेर मुबारक। और अभी शुक्र है कि इधर ना थोड़ा हल्ला गुल्ला ख़त्म हुआ है तो मैंने कहा वीडियो बना लेते। अगर वो होता तो फिर वीडियो नहीं बननी थी। इधर है जश्न विलादत हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा अली मनाई जा रही है। तो इस वजह से ना थोड़ा अगर कोई शोर आए तो सॉरी जी, इग्नोर कीजिएगा। तो बस हमें होता है कि कॉपीराइट ना आ जाए अगर थोड़ा इस किस्म का हो तो बाकी जी बड़ी खुश आइन पैगाम मैसेज थोड़ा सा इधर हम बीच में बातें लगाएंगे भी। और ना कि सुलह हो गई है जी रजब भट्ट की, और हो गई है जो बिलाल जो थे एडवोकेट जी है ना उनकी। तो मतलब कि अच्छा लगा कि एक माँ का पैगाम गया और उसने भी आगे एज ए मुसलमान होते एक माँ की ख्वाहिश को सर माथे रखा। तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा। पहले आप थोड़ी सी कुछ बातें सुन लें तो फिर इंशाल्लाह ताला उस पर रिव्यू देंगे। तो बाकी जो ईमान के मसले मसाइल चल रहे हैं वो तो हम लोग आपके साथ डिस्कस करते ही रहते हैं। तो मतलब कि ये होते हैं अच्छे लोग, मतलब ज़्यादा तो हर तरफ यही हो रहा था कि ये हो जाएगा, खुशबू लगा के आइएगा तो मार देवांगे पाड़ देवांगे शेर ये वो। तो मतलब ये दो बंदों की आपस में सुलह नहीं हुई, ये बहुत सारा जो हमारा मुल्क जो है बर्बादी से और बच गया है। देखें अली उसने मान लिया आगे से बात। हाँ मान लिया, क्योंकि वो पहले पैगाम ही उनकी अम्मी का लेके आए हैं और उन्होंने आके उनकी अम्मी का पैगाम दिया है रजब भट्ट की माँ का। जंग बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएंगे, 500 वकील उधर आइएगा, 600 उधर आइएगा। घर हैं और हमारे घर में कोई आता है तो हम उसका एहतराम करते हैं। घर है मेहमान दी, कोई भी इंसान डिस्पेक्ट नहीं करता। तो इंशाल्लाह हम जो जन्म चाय है जन्म में चाय पिलाएंगे, नहा के दूसरी तंज वाली। और ये अल्फाज है तो मैं उनके अल्फाज की कदर कीमत मेरे दिल में बहुत ज्यादा है। 6 तारीख को सेशन कोड में हमारी भी वालदा है, रजब की जो बहन है वो हमारी बहन है। और हमेशा हम वी वांट पीस, वी आर लॉयर्स, वी आर नॉट टेररिस्ट। हम रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले लोग हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग हैं। बेसिकली कुछ लोग इंतशार चाहते हैं और हमारी रजब भट्ट के साथ कोई भी लड़ाई नहीं है, ना किसी दौलत की, ना किसी शोहरत की और ना ही किसी प्रॉपर्टी की। और रही बात अगर उनकी मामा के उनकी वालदा के ये अल्फाज है तो मैं उनके अल्फाज की कदर कीमत मेरे दिल में बहुत ज्यादा है। 6 तारीख को सेशन कोड मैदान जंग बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। हैं और हमारे घर में कोई आता है तो हम उसका एहतराम करते हैं। घर है मेहमान दी, कोई भी इंसान डिस्पेक्ट नहीं करता। तो इंशाल्लाह हम जो जन्म चाय है जन्म में चाय पिलाएंगे, नहा के दूसरी तंज वाली। और उनका अच्छा उन्हें बुलाया जाएगा और अच्छे बिस्किट के साथ उनके साथ उनका वेलकम किया जाएगा। क्या बात है, पर जब बट आपका भाई है, ये आप अपने होशोवाज में कह रहे हैं ना। देखिए उनकी वालदा ने मुझे बेटा कह दिया तो इंशाल्लाह फिर हमारा भाई हुआ। मैं गवाह उस चीज का, मेरी बात हुई है, फिर हमारा भाई है इंशाल्लाह। झगड़ा नहीं होगा, बल्कि मैं ये दुआ करता हूँ कि रजब भट्ट की जो मुश्किलात हैं वो आसानी में तब्दील हों, उनके मामला ठीक हों। लड़ाई मैं नहीं होने दवांगी, मैं दोवां दी मावा। मैं वेहनिया किवें लड़दे ने ऐसी दी तैसी। और बेशक माए बेशक जूती भी उठा के मैं मारे तो हमें टेंशन नहीं है। माए सबकी सांझी होती है। जब मेरी माँ जी से बात हुई तो फिर मैं तो जी ये देखे कितना तो अच्छा लड़ाई बनती मैसेज नहीं एक है, माँ बात का करके जानेंगे कि अपना बेटा तो अपना है, जो दूसरा बेटा है तो उसने भी आगे रिस्पेक्ट की। और काफ़ी लोग कह रहे हैं जी रजब की माँ की आंखों में जब आंसू आए तो हमें बड़ा दुख हुआ कि माँ तो माँ होती है।
تو آگے بلال جو ایڈوکیٹ ہے انہوں نے کہا کہ میری ماں نے بھی کہا کہ لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھے جی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ کہے کسی کو مارنے گئے تو خود نہ مرے. کہتے کوئی مر گیا پھر بھی خود مر گئے, اور خود مر گئے تو پھر تو مر ہی گئے نا. اگر ہم کسی کو مار دیتے ہیں تو پھر ہمیں عدالت نہیں چھوڑتی. تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت جو ہے نا آگ لگ جانی تھی, کچھ لگی ہوئی تھی. تو باقی دیکھیں نا اب اس کی وجہ سے, رجب بٹ کی وجہ سے, جو ہمارے دوسرے ہیں اس کے جو وکیل تھے ایڈوکیٹ, کیا ان کا نام اشفاق, ہاں جی ہاں جی, تو ان کا دیکھے کہ معطل ہو گیا. اور پہلے میں نے دیکھا جہاں جو ہمارے فیصل جٹ صاحب ہیں ان کا انٹرویو بھی میں نے سنا, انہوں نے بھی کافی باتیں کی. اور انہوں نے کہا, بلکہ کل جو میں نے فیاض رامے کی باتیں سنی نا وہ میرے دل کو بڑی لگی, کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک صفات اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا وکیلو, کہ مطلب اتنا خوبصورت نام. اور ہمارا ملک بھی ایک وکیل ہی ہمیں دے کے گیا. قائد اعظم بھی تو ہمارے ایڈوکیٹ تھے, وکیل تھے, تو وہ اپنا ملک آزاد کروا کے, کہ میرے دل کو لگی کہ یہ پڑھے لکھے لوگ اور قانون دان ہیں جن کی گفتگو سن کے بندے کا دل خوش ہوتا ہے کہ ہم مطلب کہ ہمارے ملک کے اگر قانون دان ہی لڑائیاں پھیلائیں گے یا کریں گے. تو پھر میں نے جو ہمارے جنہوں نے معطل کیا تھا ان کا لائسنس, ان کا بھی میں نے انٹرویو سنا, ان کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگی. کہ انہوں نے کہا کہ جو ٹک ٹاک پہ ہے ہم ان کے سب کے جو وکیل ہیں نا ان کے سب کے جو ہے نا معطل کر دیے ہوئے ہیں ہم نے لائسنس, اور وہ یا ٹک ٹاک پہ کام کریں گے یا وہ اپنی عدالتوں میں آ کے کام کریں گے. کیونکہ یہ جو ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے وہ لوگ تھوڑی ہیں جو ادھر اپنا ہنر دکھا رہے ہیں یا کوئی اچھی بات کر رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں. تو یہاں لائیویں لگ رہی ہیں اور ناچ گانا اور عورتوں کے ساتھ وہی بے غیرتیاں بے شرمیاں. تو اگر ہمارے بچوں نے پڑھ لکھ کے جو وکیل بن گئے, جج بن گئے, یا وہ بہت بڑے بڑے آفیسر بن گئے, اور انہوں نے وہی ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے وہی عورتوں کو پنشمنٹ دینی ہے, گالی گلوچ بدتمیزی کرنی بھی اور کروانی ہے, منہ کالے کرنے اور کروانے, تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اگر پڑھا لکھا تو اس کا ان کو کوئی فائدہ ہوا. باقی یہ بے غیرتی لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ پیسے کے لیے کر رہے ہیں نا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ذریعہ معاش, ایک عزت کا وسیلہ دیا, ایک عزت کا دروازہ کھول دیا کہ آپ نے پڑھا لکھا ایک سیٹ پہ بیٹھ گئے کما رہے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا. باقی مجھے بڑا اچھا لگا. آپ لوگ بتائیے گا کہ ہمارا ملک تباہی سے بچ گیا, ہمارا ملک بدنامی سے بچ گیا. تو باقی یہ دو بندوں کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کتنے اور جو تھے, کوئی جو ہمارے وکلا حضرات تھے وہ ان کے پیچھے اٹھتے, کوئی رجب بٹ کے پیچھے اٹھتا, تو پتہ نہیں یہاں کتنی مائیں روتی. ایسی بات ہے نا. تو دیکھیں نا ایک ماں کی دانش مندی تو ہے, لیکن یہ جو بندہ, یہ جو لڑکا بیچ میں گیا ہے نا, اس نے جا کے پہلے ادھر سے انٹرویو لے کے پھر ماں جی کا ایک جو پیغام دیا ان کی جو رجب کی والدہ کا, کہ جی انہوں نے کہا کہ اے میرے دونوں ہی پتر نے تے انہاں دی ایسی دی تیسی, اگر اے لڑدے نے تے میں انہوں لڑن نہیں دینا. تو اس نے کہا جی وہ میری ماں ہے, اگر اس نے مجھے بیٹا کہہ دیا تو وہ میری ماں, اور اس کی بہن میری بہن. تو میں کہتی اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر مطلب صلح سے امن ہمارے ملک میں, تو پہلے سمجھے مہنگائی کی آگ لگی ہوئی ہے, ہر بندہ پتہ نہیں کیسے اپنا رزق تلاش کر رہا, کیا کچھ ہونا تھا. ادھر اتنی لڑائی پر بڑھ ماما تھی, ان رستے کے بند. پاس بہت ہے, آپ نے دیکھا نہیں جیسے انہوں نے لٹایا. ان کے پاس ہی ہے نا. اب یہ تو وہاں وہ جو رجب بٹ کر کے کما رہا ہے پیسہ, یہ مطلب اس میں اور ان جو پڑھے لکھے لوگوں میں پھر فرق تو کوئی نہیں نہ رہ جاتا. اس لیے تو انہوں نے پھر رجب بٹ کو تو نہیں نا, تو کسی نے کہا کہ بات, انہوں نے کہا میرے لیے نہ وہ جو ہے وکیل بلال وکیل میرے لیے, مطلب جو ہمارے ادھر کے لاہور ہائی کورٹ کے ہیں, کیا ان کا نام ہے, صدر ہی ہوں گے نا جنہوں نے منسوخ کیا, تو انہوں نے کہا میرے لیے تو نہ رجب بٹ کچھ ہے نہ میرے لیے بلال کچھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا پھر وہ کس طرح دفتروں میں بیٹھے, تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, بیٹھے رہے, ان کے پرائیویٹ دفتر ہیں, ہم تو جو کر سکتے ہیں ہم نے تو وہ کیا. تو باقی ایک جو ہے ادھر لیگل طریقے سے سارا کچھ ہوگا نا. تو دیکھیں نا اگر ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے کیا بندے کی رسپیکٹ ہے, تو نہیں ہے نا. تو رجب بٹ کا کیا ہے, وہ تو پرائیویٹ بندہ ہے, وہ تو پہلے ڈراموں میں کام کرتا رہا, اس کے بعد اس نے ولاگنگ اور اس کے بعد ٹک ٹاک کر لی. تو جو ایک بندہ جس نے اتنا پڑھ لکھ کے اور ایک جو انہوں نے ایک لائسنس لیا, جس کی وجہ سے وہ اپنا ہنر ہے, اپنا تعلیم ہے, اس کا یوز کر سکتے ہیں. تو اگر ٹک ٹاک ان کو پیسہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, تو وہ ان کی خراب ہو رہی ہے, تو میرے خیال میں ان کا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. باقی مجھے تو اچھا لگا, آپ لوگ بتائیے گا. باقی جو ایمان کی بات ہے وہ اسی سائڈ ہے, کیونکہ یہ ماں اگر ایک جس کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی, سمجھے دشمن تھے ایک دوسرے کے, اس ماں کو پیغام دے کے اپنا بیٹا بنا سکتی ہے, تو بہو کے لیے اتنی سختیاں کیوں ہیں؟
کیونکہ ان کے ایک व्लॉगिंग کرنے والے بھائی صاحب ہیں, میں ان کی شروع سے ویڈیو دیکھتی ہوں, وہ ہمیشہ سے ان کے حق میں ویڈیو بناتے ہیں اور ان دنوں وہ ایمان کا بڑا ساتھ دے رہے ہیں. تو آج کافی لوگوں نے نا ٹرول انہیں کیا ہوا تھا نا ویڈیو پہ, تو انہوں نے کافی پھر غلط کمنٹ کرنے والوں کو نا کافی سنائی ہے کھری کھوٹی کہ میں ان کے رشتے کے حق میں بات کر رہا ہوں کہ ان کا رشتہ بچنا بہت ضروری ہے. اور میں ایمان کو نہیں, میں پھر بھی دفاع کر رہا ہوں رجب بھٹ کا کہ میں شروع سے لے کے آج تک, اور میں ماجد کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. دیکھیں نا, اگر ایمان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ڈیفیم ہو گیا نا رجب بھٹ, ایسی بات ہے نا. ہاں جی. تو کیا اور آج وہ اس کے جو ان کے ہیں نا یہ چودھری صاحب جن کے پاس دبئی میں اسٹے بھی کیا تھا, تو ان کے بھائی کی شادی ہے نا, تو اچھا. آج بھی کہیں پہ بھی مجھے ایمان کا کوئی عطا پتہ نظر ہاں, تو وہ نہیں کہہ آیا. رہے ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جہاں بھی ذکر یا بات ہو رہی ہے تو ایمان اور کیوان کہیں بھی نہیں ہے. تو اور اللہ اس تعالیٰ کی سے ڈرنا بات چاہیے. میں بھی نہیں ہے, ایمان کیا کیوان بھی نہیں ہے. ہاں اور یہی بات کر رہا تھا کہ سب سے پوچھا تھا شادی کیسا ایکسپیرینس, شادی کیسا ایکسپیرینس, تو باقی اس کے دوستوں نے کہا اچھا. تو کہتا میں تو یہی کہوں گا شادی نہ کر, شادی یہ ہے بربادی, تو بعد میں پچھتائے گا. نہیں, سارا زمانہ نہیں پچھتاتا, تیرے کرتوت ایسے تھے. اب اس نے تو تجھے نہیں نا کہا تھا کہ ادھر بیٹھ کے تو اپنے ملک کے اداروں کو للکار یا وکلا حضرات کو ڈڈو بول مینڈک بول گئے, تو پھر یہ تو نے اپنی زبان کا کھٹیا کھایا. اب تیری بیوی نے تو تجھے نہیں نا کہا تو اتنے قابل وکیل کو بھی لے ڈوبا. کہتے ہیں نا بعض اوقات کہتے ہیں کہ بندہ وہ بھی بیچارہ جو اتنا عزت رسپیکٹ والا بندہ تھا, جو کیس کہتے ہیں وہ پکڑتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ جیتتا ہی تھا. تو تم یہ سوچو نا کہ تیری وجہ سے پھر اس کی بدبختی آئی. اگر تو اپنی بیٹی کو بیوی کو بدبخت کہتا ہے یا اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ میری بیوی میری زندگی میں آئی, تو یہ تو پھر تو بھی تو اس کے لیے ان لکی ہوا نا کہ وہ ایک ایڈوکیٹ جو تھا, جس نے بیرسٹر ہے, اور انہوں نے کتنا پڑھ لکھ کے ایک نام کمایا, اور کتنے کہتے ہیں کتنے سالوں سے وہ جیت ہی رہے تھے. 2010 سے انہوں نے تو لائسنس لیا. 15 سال دیکھے نا, 15 سال ان کی کامیابی رہی نا, اور آپ لوگ اس کے ساتھ جڑے تو آپ لوگوں نے پھر کیا کر دیا. تو اس وجہ سے اسی لیے تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درِ یتیم بنے کہ دنیا میں جو درِ یتیم ہوں گے تو ان کو برا نہ سمجھا جائے. اس سے بڑی اپنے نبی جو جس کے لیے کائنات سجائے گی, ان کو ہر دکھ ہر غم سے گزارا گیا کہ کسی کو ان لکی نہ کہا جائے, کسی کو بدبخت نہ کہا جائے, کسی کو ایسا. تو ہمارا بھائی فوت ہو گیا تو 27 دن بعد اس کی بیٹی پیدا ہوئی, تو ہم تو اتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا نصیبہ کے اتنا اچھا کرے, کھول لے کہ کبھی وہ پریشان نہ ہو. تو یہ چیزیں ساری اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. تو آپ رجب بھٹ کیسے بیوی کو مطلب ایسے خطاب دے سکتے, اور ماں اگر بلال جو ہیں ہمارے ایڈوکیٹ ہیں, ان کو مطلب بیٹا بنا کے تو اتنے بڑی لڑائی کو ختم کرا سکتی, تو گھر کی لڑائی کو نہیں ختم کرا سکتی, کرائیں. اگر نہیں کرائیں گے تو پھر برا وقت آتے ٹائم نہیں لگتا. ہر وقت کہتے ہیں نا کتنی دیر, کیا کہتے ہیں, کتنی دیر خیر منائے گی, کیا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. تو پھر ابھی تو سمجھے نا آپ کو ایک ٹریلر دکھایا اللہ تعالیٰ نے, تو برا وقت آتے ٹائم نہیں لگتا. جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا ڈیر خیال رکھے گا, دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.